دوستیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ وہ بکھر جاتی ہے۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو فاصلے اور وقت کے باوجود دل کے قریب رہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی 5 پرانے دوستوں کی ہے جو برسوں بعد ملے اور ایک ایسے مہم پر نکلے جس نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ 5 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے سب سے قریب تھے، زندگی کی مصروفیات میں گم ہو گئے تھے، لیکن ایک دن قسمت نے ان کو دوبارہ ملا دیا۔ پرانی یادیں، ہنسی اور باتوں کے دوران ایک عجیب تجویز پیش کی گئی، پہاڑوں میں واقع ایک پراسرار جگہ کی سیر جہاں لوگوں کے مطابق بھوت اور جنات کا بسیرا تھا۔ 5 نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مہم پر ضرور جائیں گے، پرانے وقتوں کی طرح ایک نئے ایڈونچر کی تلاش میں۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ایڈونچر ان کے لیے موت کا پیغام لے کر آئے گا۔ علی رضا گروپ کا لیڈر مانا جاتا تھا۔ یونیورسٹی کے زمانے میں وہ سب کا دوست، ہر مسئلے کا حل نکالنے والا اور ہمیشہ ایڈونچر کے لیے تیار رہنے والا لڑکا تھا۔ لیکن وقت نے اسے سنجیدہ بنا دیا۔ اب وہ ایک معروف صحافی تھا جن کی پہچان سنسنی خیز کہانیاں تھیں۔ علی نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا، لیکن پہاڑوں کی کہانیوں نے اسے ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اس سفر کے لیے سب سے زیادہ پرجوش تھا۔ فاطمہ ایک آرکیالوجسٹ، تاریخ اور قدیم چیزوں کی ماہر تھی۔ وہ ہمیشہ سے پراسرار چیزوں کی کھوج میں رہی ہے۔ قدیم کتب اور مقامات پر تحقیق اس کا جنون تھا۔ فاطمہ کی نظریاتی دنیا اور علی کے عملی تجزیے میں اکثر اختلافات ہوتے تھے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی اتنا ہی تھا۔ پہاڑوں میں چھپی کہانیوں کو تلاش کرنا فاطمہ کا خواب تھا۔ فرحان ایک ادیب تھا جو زیادہ تر پراسرار کہانیاں لکھتا تھا۔ ہمیشہ سے اپنی تحریروں میں حقیقت اور فکشن کو مکس کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو انسانی عقل سے باہر ہیں۔ فرحان نے ہمیشہ ان کہانیوں کو اپنے ناولز میں بیان کیا جو دوسروں کے لیے محض افسانے ہوتے تھے، لیکن اس کے لیے وہ حقیقت کے قریب تر تھیں۔ ندیم ایک فری لانس فوٹوگرافر تھا جس نے اپنی زندگی میں دنیا کے مختلف حصوں کی تصاویر لیں۔ وہ خطرناک جگہوں اور مہمات کا شوقین تھا۔ ندیم ہر نئی جگہ کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن پہاڑوں میں اس بار وہ صرف تصویریں لینے نہیں جا رہا تھا، بلکہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جسے وہ کیمرے میں قید بھی نہ کر سکے۔ سارا ایک سائیکالوجسٹ تھی جو انسانی دماغ اور اس کے خوف پر تحقیق کرتی تھی۔ سارا کے مطابق خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور اگر اسے سمجھا جائے تو اسے شکست دینا آسان ہو سکتا ہے۔ اس سفر میں سارا کی دلچسپی اس بات میں تھی کہ وہ کیسے اپنی تحقیق کو حقیقت میں دیکھ سکے۔ سفر کا آغاز ہوا۔ علی نے سب کو جمع کیا اور بتایا کہ وہ ایک دور دراز پہاڑی علاقے کا سفر کرنے جا رہے ہیں، جہاں کچھ دنوں سے پراسرار واقعات کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ وہ جگہ ایک چھوٹے گاؤں بھنسر کے قریب تھی جو سالوں سے ویران تھی۔ جب وہ پہاڑوں کے قریب پہنچے تو فضا میں کچھ عجیب سا تھا۔ سرد ہوا میں ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر ہر کسی کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا، گو کہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن سب محسوس کر رہے تھے کہ کچھ غلط ہے۔ گاؤں پہنچ کر علی نے وہاں کے مقامی لوگوں سے بات کی۔ مقامی لوگ اس جگہ سے خوفزدہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رات کو وہاں چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کئی لوگوں نے وہاں جانے کے بعد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایک بوڑھے گاؤں والے نے بتایا، یہاں سے کئی سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایک پہاڑ پر ایک قدیم مندر تھا جہاں لوگ پوجا کرنے جاتے تھے، لیکن ایک رات اچانک وہاں ایک عجیب حادثہ ہوا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوا، لیکن تب سے اس مندر کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ علی نے اسے سن کر فیصلہ کیا کہ وہ ضرور وہاں جائیں گے۔ اگلے دن وہ 5 اس قدیم مندر کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑوں کے درمیان راستہ تنگ اور خطرناک تھا۔ راستے میں عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ ندیم نے کیمرے کے ذریعے کئی تصویریں لیں، لیکن ہر تصویر میں کچھ عجیب دھند جیسا نظر آ رہا تھا۔ راستے میں علی نے سب کو بتایا کہ اس مندر کے بارے میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں کچھ روحیں قید ہیں جو ہر رات آزاد ہوتی ہیں، اور جو کوئی بھی انہیں دیکھتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ اندر پہنچ کر انہیں ایک عجیب خاموشی کا سامنا ہوا۔ وہ جگہ بالکل ویران تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں موجود ہو۔ فاطمہ نے مندر کے اندر قدیم تحریروں کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ تحریریں ناقابل فہم تھیں۔ مندر کی دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتے تھے۔ فرحان، جو ہمیشہ کہانیاں لکھنے میں مصروف رہتا تھا، نے ان نشانات کو دیکھ کر کہا، یہ جگہ صرف ایک مندر نہیں، یہ کسی تاریک ماضی کا حصہ ہے۔ اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی، جیسے کوئی ان کے قریب ہو۔ مندر سے واپس آتے وقت رات ہو گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات وہیں قیام کریں گے، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا، عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ فرحان نے ایک سایہ دیکھا جو تیزی سے درختوں کے درمیان چھپ گیا۔ علی اور ندیم نے اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہ پا سکے۔ لیکن فاطمہ کا کہنا تھا کہ یہ سایہ حقیقت تھا۔ سارا، جو ہمیشہ منطقی باتیں کرتی تھی، اس بار خاموش تھی۔ رات بھر انہیں عجیب خواب آتے رہے۔ خواب میں وہ مندر کے اندر قید تھے اور کوئی ان پر حملہ کرنے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے گاؤں واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن راستہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ پہاڑوں کے درمیان پھنس چکے تھے۔ ہر طرف دھند تھی اور انہیں اپنی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ علی نے کہا، یہ جگہ ہمیں یہاں نہیں جانے دے گی۔ اسی دوران ندیم نے ایک عجیب چیز کیمرے میں قید کی، ایک انسانی چہرہ جو دھند میں سے جھانک رہا تھا۔ سارا، جو ہمیشہ خوف کو ایک دماغی مسئلہ سمجھتی تھی، اب خود خوف زدہ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے سب کو بتایا کہ وہ یہاں سے فوراً نکلنا چاہتی ہے، لیکن راستہ اب دھند میں گم ہو چکا تھا۔ سارا کو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس کے ذہن میں سرایت کر رہا ہو۔ اس کا خوف اب حقیقی تھا اور وہ بار بار کہتی جا رہی تھی کہ یہ ہمیں مار ڈالے گا۔